صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آج کی ہماری آپ کی گفتگو جو پیش خدمت ہے وہ انشاءاللہ ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں انسان کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، تھوڑی بہت ایک مختصر سے پارٹس آف باڈی کے سلسلے میں، انسان کے جسم کے سلسلے سے. آج انسان کی کامیابی کے لیے ایک اہم ترین شے ہے جس کو کہتے ہیں وقت کی حفاظت. یہ انسان کو اتنی نعمتیں دینے کے بعد جو کامیابی کے بہت سے دروازے ہیں جس میں سے ایک وقت ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا ایک پیراگراف میں. دوسرے پیراگراف میں چونکہ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان حالات میں ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو سمیٹیں، سمجھائیں اور کیسے اپنے قوم کو ایک جگہ کے اوپر لے کر آئیں اور پھر الحمدللہ ترقی کی طرف آگے بڑھ جائیں. دوستو عزیزو، وقت کے سلسلے میں ہے مولا متقیان فرماتے الفرصت تمر کمر السحاب. فرصت کا وقت ایسے گزر جاتا ہے جیسے سر کے اوپر سے بادل گزر جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنے مولا متقیان کے شعر میں ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی یغوض البحر من طلب اللعالی. کہتے ہیں مولا اپنے شعر میں، چونکہ پرانے زمانے میں شعر شاعری بہت زیادہ چلتی تھی اور مولا اکثر بیشتر شعر شاعری کے ذریعے سے جواب دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی محنت کے برابر ترقی ملتی ہے، اور اگر آپ بلندیوں کو چاہتے ہیں وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَحْرَ اللِّيَالِي، اگر آپ بلندیوں کو چاہتے ہیں تو آپ کم سوئیں، جاگے زیادہ. 24 گھنٹے میں 6 گھنٹہ بہت ہے، اور پھر 18 گھنٹہ جناب اپنے کام میں لے کر آئیے. اس کو فکس کیجئے اپنے سسٹم کو کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ بزنس کا وقت ہے، یہ دوستوں کا وقت ہے، یہ گھر والوں کا وقت ہے، یہ شاپنگ کرنا ہے گھر کے سلسلے میں، یا بچے کے وغیرہ کی ذمہ داری اس کو پورا کرنا ہے. تو اپنے آپ کو مکمل طریقے سے فٹ کر لیجئے تاکہ یہ وقت آپ کا مکمل طریقے سے آپ کے قابو میں رہے. جیسے امام خمینی کے لیے ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو جس وقت وہ نجف میں رہ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا، ٹیلر نے کہا کہ یہاں سے گزرتے امام خمینی 8:28 کے اوپر آتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر 9:15 کے اوپر. تو کچھ لوگوں نے یہ کیسے کہا، نہیں میں ہمیشہ سے دیکھ رہا ہوں، وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہوں، اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر لوگوں نے سرچ کرنے کے لیے ایسے ہی بیٹھے تو دیکھا مکمل طریقے سے جو بات کہی تھی اس شخص نے ویسے ہی بات جناب نظر آئی کہ 8:45 پر جاتے ہوئے نظر آئے، 9:15 کے اوپر واپسی کے اوپر نظر آئے، جبکہ وہ گھڑی نہیں پہنتے تھے. انہوں نے وقت کو جو روکا، وقت کی جو حفاظت کی، تو پھر وقت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ پوری دنیا اس وقت دیکھ کر حیران ہے کہ پوری دنیا کی سیاست کو جناب پلٹ دیا انہوں نے. خوب، تو خدمت میں آپ کس کریں مولا متقیان فرماتے وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَحْرَ اللِّيَالِي. اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو ذرا سا راتوں کو جاگے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ سو رہے ہیں، مختصر سے وقت جاگ رہے ہیں، تو کہاں سے ترقی کریں گے. یغوض البحر من طلب اللعالی. جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ سمندروں میں غوطہ لگاتا ہے، جو سمندروں میں غوطہ لگاتا ہے اسی کو جناب موتی دستیاب ہوتا ہے. تو خدمت میں آپ کہہ کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پاس جو پہنچی ہیں، اس میں اگر آپ ایک مرتبہ غور کر کے دیکھیے گا اپنی زندگی میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے اس کے اوپر یہ محنت کی تھی، اس کے اوپر وہ محنت کی تھی، اتنا وقت لگایا تھا. تو اگر ایک بڑے ٹارگٹ کے اوپر لے کر اپنے آپ کو لے کے جائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ زیادہ اس کے اوپر کرنا پڑے گا. جیسے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی نے جو ایک بہت بڑی تفسیر المیزان لکھی ہے، اس تفسیر المیزان کے لکھنے میں ان کو 20 سال لگا ہے. وہ نقطہ نہیں لگاتے تھے جب تفسیر لکھتے تھے، بہت بڑے فلسفی بھی تھے، تو لہٰذا فلسفے کا درس حوص علمیہ میں بھی جناب وہ دیا کرتے تھے. تو خدمت میں آپ کس کریں کہ وہ جب نقطہ نہیں لگاتے تھے تو تھرسڈے اینڈ فرائیڈے وہاں چھٹی ہوتی ہے،
تو اس دن وہ نقطہ، تو ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نقطہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو وہ لکھتے چلے جاتے، جیسے بے کے اوپر نقطہ نہیں، تے کے اوپر نقطہ، سے کے اوپر نقطہ، مگر وہ چونکہ ان کو پتہ رہتا ہے کہ آپ کہاں پر کون سا نقطہ رہتا ہے. جمعرات جمعے کو جب لگا رہے لوگوں سے پوچھتے کہ ایسا کیوں قبلہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اگر میں نقطہ لگاؤں گا تو 15 منٹ زیادہ خرچہ ہو جائے گا، اس 15 منٹ کو بچانے کے لیے میں نقطہ نہیں لگاتا. تو آپ نے دیکھا امام خمینی نے وقت کا تقاضا پورا کیا، وقت کو اپنے ضائع نہیں ہونے دیا، تو پھر وقت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. محمد حسین طباطبائی صاحب نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو بک آف سینچری بنی ہے، اور سب سے بڑی تفسیر اس وقت مانی جاتی ہے شیعوں میں تفسیر المیزان ہے. بہت عظیم ترین شخصیت تھے، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں. تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ وقت کو ہم کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ وقت کو کام میں لے کر آنا ہے. ایک فقہ کی کتاب، فقہ یعنی مسئلے مسائل حلال و حرام کی جو مسائل حوض علمیہ میں خاص کر کے جو چلتے ہیں، جس کا مثال کے طور پر لکھنے والے بہت سے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، جس میں سے 2 کا صرف میں تذکرہ کرتا ہوں. ایک ہے صاحب جواہر، یعنی جوہر سے جمع ہے جواہر، اور صاحب جواہر یہ فقہ کی کتاب ہے جو حوض علمیہ جتنی بھی ہیں دنیا میں، جناب اکثر جگہ کے اوپر اس سے کافی استفادہ کرتے ہیں، اور بہت بڑی کتاب ہے یہ. اتفاق سے درمیان میں جب وہ لکھ رہے تھے اس کتاب کو تو ان کی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کے پاس چھوٹا سا 2 روم تھا، ایک میں فیملی کے ساتھ رہتے تھے، ایک میں جو ہے وہ کتاب وغیرہ لکھتے تھے، بیٹھتے تھے. تو غسل کفن وغیرہ ہوا، آخر میں یہ طے ہوا کہ بھائی آج دفن نہیں کر سکتے، یہ کل صبح انشاءاللہ ہم لوگ دفن کریں گے. تو کیا کیا جائے، اس زمانے میں اتنے امکانات نہیں تھے، تو پھر کہا کہ یہ جنازہ آپ کو اپنے گھر پر رکھنا پڑے گا. تو انہوں نے دوسرے والے کمرے میں جس میں وہ کتاب وغیرہ رکھتے تھے اس میں جنازہ رکھا، بیٹھ کے تھوڑا سا روئے، فکر کیا. اس کے بعد کہنے کہ کیوں نہیں ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے جو کتاب لکھ رہے ہیں اس کتاب کو ادامہ دیں، اس کا پورا لکھنے کا ثواب اس کو ملے. تو وہ رات بھر جنازے کے بغل میں بیٹھ کے جو کتاب تھی اس کو پورا کرنے لگے، صاحب جواہر، اور بہترین طریقے سے اس کو ان کو تحفہ یہ ملا کہ وہ کتاب جو فقہ کی تھی، جو اس کے جنازے کے بغل میں لکھی گئی تھی، وہ آج پورے دنیا کے حوض علم میں جناب والا جو ہے رائج ہے، اور بہت مقبولیت کے ساتھ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. دیکھو انہوں نے وقت کا کتنا زبردست فائدہ اٹھایا. وقت نے ان کو جناب وہ رات تو گزری جاتی مگر اس یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا انہوں نے. اسی طریقے سے خدمت میں آپ کیس کریں کہ ملتا ہے جو ہمارے پاس اس وقت کتابیں تمام حوض علم میں پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور اس کو بغیر پڑھے ہوئے کوئی حجت اسلام نہیں بن پاتا. اس کتاب کا نام ہے لمعہ، جس کے لکھنے والے ہیں شہید اول ہیں. ان کو قید کیا گیا تھا تو قید خانے میں انہوں نے قلم و دعوت مانگا، جب پتہ چلا صبح ان کو پھانسی دے دی جائے گی. قلم و دعوت جب نہیں ملا تو انہوں نے انگلی کاٹ کر خون سے لکھا تھا دیوار کے اوپر اس کتاب کو. وہ کتاب بعد میں جب دیوار سے کتاب میں منتقل ہوئی ہے تو اتنی مقبول ہوئی وہ کتاب کہ کسی بھی حوض علمیہ میں جب تک لمعہ نہیں پڑھیں گے فقہ کے سلسلے میں آپ کو معلومات نہیں ہوگی. اور الحمدللہ اس کو 2 جلدوں میں تفسیر ہوئی ہے، وہ 2 جلدوں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. کم سے کم اس کو پڑھنے میں 3 سال لگتا ہے. ذرا سوچے کس وقت کون سا کام انجام دے دیا جائے، مگر ہاں وقت کا صحیح طور کے اوپر استفادہ کیا جائے تو وقت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اب میں آپ کو عام دنیا کے اعتبار سے کچھ تھوڑے سے واقعات بتاتا ہوں تاکہ اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سکندر اعظم جس کی عمر صرف 33 سال تھی اور پوری دنیا کو اس نے فتح کر لیا تھا، اچانک جب وہ تمام فتح کرنے کے بعد تو بول رہا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹر سب اس زمانے کے جو اطباء تھے آگے پیچھے چل رہے تھے، تو ایک مرتبہ بیمار پڑا. ڈاکٹر نے بولا کہ اب آپ بچیں گے نہیں، آپ انتقال کر جائیں گے. تو کہا کیا کتنے ٹائم کا؟ بس 24 گھنٹہ سمجھ لیجیے بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ کا انتقال ہو. تو کہا کہ ہم کو صرف 24 گھنٹہ دے دو، کیونکہ اپنی ماں سے ہم ملنا چاہتے ہیں، چونکہ ماں کو ہم نے بولا تھا پورا تحفہ لا کے دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا کا تحفہ، پوری دنیا کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں یہ. اور یہاں سے کم 24 گھنٹے کا راستہ ہے، تو 24 گھنٹے کا ہمیں وقت دلا دو، کیسے بھی کر کے علاج کر کے. تو ڈاکٹر نے کہا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. تو کہا کہ آدھی سلطنت پوری دنیا کی ہم دینے کو تیار ہیں.
کہا تھی کہ آپ پوری بھی دے دے گا تب بھی ہمارے یہ ہاتھ میں رہیے، ڈاکٹروں نے کہا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے 33 سال اپنی زندگی کا کیسا برباد کیا کہ جس چیز کے لیے ہم حاصل کرنے کی طرف اپنے تک و دو میں تھے، وہ پوری چیز دینے کے بعد وہ ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں عنایت کر سکتی۔ یہ ہے وقت۔ اگر وقت کا صحیح استفادہ کیا جائے تو وقت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ فلوریڈا میں جو امریکہ کا ایک شہر ہے، ایک آدمی نے ایک زمین خریدی اور خریدنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ اس میں سوچا تھا کھیت کسانی وغیرہ کریں گے، اب دیکھا تو اس میں سانپ، خطرناک قسم کے سانپ، یعنی پورا بسیرا ہے۔ لوگوں نے بیچ کے اپنے بھاگ گیا، اس کو بیچنا اس نے چاہا، بہت کوشش کیا، کوئی خریدار تیار ہی نہیں ہے۔ تو آخر میں اس نے سوچا کیا کریں۔ بہت سے لوگ پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیگیٹو کو پازیٹیو بناتے ہیں، بہت کم وہ لوگ ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ اچھے کو بھی تقریباً جو ہے ایسا بد شکل بنا دیتے ہیں کہ ہر بات ان کو کڑوے ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ جو بتاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نیگیٹو کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس آدمی نے ایک مرتبہ دیکھا کیا کیا جائے تاکہ اس سے اپنا رزق اپنا ہم تلاش کریں۔ تو ایک مرتبہ اس نے خدمت میں آپ کو اس کریں کہ کتاب پڑھنا شروع کی سانپوں کے سلسلے میں۔ پڑھتے اس کو کافی چیزیں کا نالج ہوا، تو کہا سانپ کے زہر سے یہ ہو سکتا، سب زہریلے سانپ تھے۔ وہاں تک پہنچا جہاں پر اس کی سلسلے میں کام ہوتا تھا، زہر کے سانپ کے سلسلے میں۔ کہا کہ میرے پاس بہت سے سانپ ہیں، ہم زہر سانپ کا بیچنا چاہتے ہیں کہ آپ خریدیں گے؟ تو چونکہ بہت سی دوائیاں بنتی ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیبارٹری ہے ہماری، آپ تقریباً ہمارے آپ افراد آ جائیں گے، خود سے نکالیں گے، جو پیسہ ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے۔ وہ آئے، انہوں نے کافی سانپ کا زہر نکالا، اور نکال کے وہ اس کو سانپ کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لے کے چلے گئے، کافی پیسہ اس کو ملا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے اور جو پڑھا، دیکھا کہ وہ سانپ جو مر جاتے ہیں وہ بھی کام میں آتے ہیں۔ تو کہ بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں سانپ کے چمڑے کا بیگ اوریجنل، ان لوگوں سے جا کے معاملہ کیا، ان لوگوں میں تیار ہو گئے، وہ آئے، وہ مرے ہوئے سانپ کو لے کے چلے گئے، سانپ مر جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کے گوشت کو الگ کرنے کے بعد چمڑے سے جو ہے بیگ بنایا، اس سے بھی کافی اس کو پیدا ہوا۔ اس کے بعد پھر اس نے اتنا مشہور ہو گیا یہ کہ سال میں 20,000 ٹورسٹ صرف اس سانپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، پیسے ہی پیسہ، برس پڑا اس کو اوپر پیسہ، وہ زمین کے سبب سے جس کو بیچنا چاہ رہا تھا نیگیٹو۔ تو آپ نے دیکھا نیگیٹو کو پازیٹیو سے جناب والا بدلا جا سکتا ہے، اگر صرف دیکھنے کے انداز۔ جناب عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جناب عیسیٰ کے حوارین نے کہا کتنی بدبو آ رہی ہے گائے میں، جناب جلدی سے گزریے۔ مگر جناب عیسیٰ کو بڑے آستے سے گزرے، تو کہا کہ آپ اتنا آستے کے، تو کہا کہ تم خرابی تلاش کرتے تھے، تم کو بدبو لگ رہی، ہم نے خوبی تلاش کی تو ہمیں اس کا دانت بہت صاف نظر آیا۔ تو کوشش کریں ہمیشہ بھی پازیٹیو رہنے کی، پازیٹیو دکھانے کی، وقت کی قدر کریں تو وقت آپ کو کہاں سے جناب کہاں پہنچا دے گا۔ آج دوسرا جو پیراگراف ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، امام خمینی سے وہ انقلاب شروع ہوا تھا، اور وہ انقلاب شروع ہوا تھا قم سے۔ قم کے سلسلے میں یہ حدیث لولا القمیون لحدمت الدین، اگر قمی نہ ہوتے تو دین منہدم ہو جاتا۔ یہ حدیث جس وقت کہی تھی امام نے، چلو ستارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے۔ تو پھر اس زمانے کے لوگ اس حدیث کو سمجھ نہیں سکے، پکڑ نہیں پائے کہ کیا چیز اس کے اندر میں۔ دوستو عزیزو، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ قم کا انقلاب، پھر جمہوریہ اسلامی ایران، یہ سب نہیں اگر ہوتا تو آج ان اسرائیلیوں کے سامنے کھڑا کون ہوتا؟ آج جو لبنان کھڑا ہوا ہے اس کو بھی کھڑا کرنے والا ایران ہے، سیریا ہے، عراق ہے، یمن ہے، ان سب کو کھڑا کرنا، حماس ہے، سب کو کھڑا کرنے والا ایران ہے۔ اور ایران کو کھڑا کرنے والا کون؟ قوم۔ قوم کو کون؟ قوم مقدس، معصوم قوم۔ تو آج جو دین بچ رہا ہے، ذرا سوچئے اگر یہ کیسے کر کے ذلیل کرتے پھر یہ دنیا میں مسلمانوں کو، یہ یہودی دشمنان اسلام، کافر سب ایک طرف ہو جاتے، پھر ہمارا خانہ کعبہ، کربلا، محلہ، نجف، اشرف سب خطرے میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے اس حدیث کو دیکھیے گا، لولا القمیون لحدمت الدین، اتنا مضبوط بنایا اس انقلاب نے، جب ان لوگوں نے باقاعدہ بھی رپورٹ آ رہی 25 دن صرف جو تاخیر جو ہوئی ہے حملہ کرنے میں اسرائیل کو، 25 دن
صرف میٹنگ کیا تمام یورپ کے کمانڈروں نے بیٹھ کر، امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور یورپ کے، اور 25 دن کے بعد حملہ کیا تو نکلا کیا؟ ذرا سوچیں آپ، اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے 140 جہاز کے ذریعے سے حملہ کیا، پلس تقریباً 600 میزائل مارے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی اعداد نہیں بتا رہا ہوں، آپ جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ ہوا کیا؟ اگر آپ 1 قدم اللہ کے لیے اٹھائیں گے تو 10 قدم اللہ آپ کے لیے اٹھائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی نصرت کریں گے اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سا ڈیفنس سسٹم ایران نے یوز کیا، اور کتنا مضبوط ہے ڈیفنس سسٹم ایران کا کہ ایک بھی پلین ایران کے سرحد کے اندر گھس نہ سکا، سب باہر گھماتے رہے اپنے پلین کو، اور پھر باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے جناب یہ 600 میزائل کو مارا۔ تو اندر میں جو ڈیفنس سسٹم تھا، پیٹریاٹ وغیرہ، اتنا زبردست انہوں نے بنایا ہے کہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کون سی چیز تھی جو ناشناختہ، یعنی کہ ابھی تک ورلڈ میں پیش نہیں کی گئی ہے، سامنے نہیں آئی ہے، کہ تمام میزائل کو گرا دیا جتنے بھی جناب 600 میزائل، اور دنیا والوں نے دیکھا۔ اور آج باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، جو آزاد کرنل جنرل ٹائپ کے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، وہ یہ بول رہے کہ ابھی تک ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ڈیفنس کا سسٹم یوز کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج عالم اسلام کو سر بلندگی کے ساتھ تھوڑا سا جو ایک عزت مل رہی ہے، یہ کون دلوا رہا ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ قوم مقدس سے آئی ہے۔ آج وہ بات کر رہے ہیں، جب آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے تو وہ تو بول لیتے کہ ہم کو نیل تو فرات، دریا نیل یعنی کہ مصر سے لے کر فرات عراق تک جتنی کنٹری آئے گی سب ہماری ہے۔ آج وہ باقاعدہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار، سیز فائر کرنے کو تیار، امریکہ سے باقاعدہ آ رہے ہیں سیز فائر کروانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے غور فرمایا، یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اور آپ امام کے ظہور سے بہت قریب ہو رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ خراسان، جو خراسانی ہیں وہ اپنا پرچم جو ہے لہرائیں گے۔ اور آج یہ لوگوں کو جو بہت سے یوٹیوب کو میں فالو کرتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس آزاد ہو جائے گا اور اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر کوئی شیعہ کہتا، مسلمان کہتا تو بات ایک سمجھ میں آتی، غیر مسلم کہہ رہے ہیں یہ بات کو۔ اب روایت کے اعتبار سے جو معاملہ تھا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ ظہور سے بہت قریب ہو رہے ہیں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انتظامات کیجیے۔ مہمان کو آپ نے بلایا ہے تو مہمان کے لیے عزوقہ بھی فراہم کیا جاتا ہے، تو جو چیز امام کو پسند ہے وہ انشاءاللہ آپ اس کے لیے جد و جہد کیجیے، جو امام کو ناپسند ہے اس سے انشاءاللہ دوری اختیار کیجیے۔ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے امام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج شیعت کی جو عزت، اور باقاعدہ اس کے اوپر بہت جگہ کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو 1400 سال میں جو عزت وقعت شیعت کو مل رہی ہے، اتنا زبردست معاملہ 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا، جو الحمدللہ تحفے کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے ملنے جا رہا ہے۔ اور آج نہیں تو کل وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر انشاءاللہ بیت المقدس میں نماز شکرانہ ادا کر رہے ہوں گے۔ پروردگار وہ دن ہم لوگوں کو دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔